فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله المولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه. رمضان المبارک بس آیا ہی چاہتا ہے اور پوری امت مسلمہ وہ اپنے اپنے انداز سے رمضان کی تیاریوں میں مصروف ہے. اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اور اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی رمضان کا چرچا شروع ہو جاتا ہے. رمضان کے حوالے سے ممبر و محراب سے وعظ اور تلقین شروع ہو جاتی ہے. رمضان کی آمد پر رمضان کے فضائل بیان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. رمضان کی عبادات پر بات ہونی شروع ہو جاتی ہے، صدقہ و خیرات پر بات ہونی شروع ہو جاتی ہے، افطار پر، قیام پر، تراویح پر، تہجد پر مختلف انداز سے بات ہوتی ہے اور لوگوں تک بات پہنچتی رہتی ہے، اور الحمدللہ لوگ اس حوالے سے چوکنے اور بیدار ہوتے ہیں. آج کا ہمارا یہ خطبہ یہ عمومی فضائل پر مشتمل نہیں ہے. عمومی فضائل الحمدللہ ہم بھی بیان کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں، اور لوگوں کو عموماً یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ انہیں معلوم ہے. یہ جو انسان ہے اس کے کئی وجود ہیں. ایک اس کے جسمانی وجود ہے، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، یہ اس کا ایک مادی وجود ہے. ہر انسان کا مادی وجود مختلف ہوتا ہے. کسی کو اللہ نے کت کاٹ سے نوازا ہے، کوئی اس میں کمی ہے، کسی میں زیادتی ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی ذرا قبول صورت ہے. ایک انسان کا روحانی وجود ہوتا ہے جس کے تعلق اس کے باطن سے ہوتا ہے اور اس سے ڈٹرمنڈ ہوتا ہے کہ وہ کتنا اچھا ہے اور کتنا برا. اور ایک اس کا اخلاقی وجود ہوتا ہے. اس کا اخلاقی وجود یہ تعین کرتا ہے کہ یہ کس قسم کا انسان ہے. اس اخلاقی وجود کو سنوارنے اور بنانے کی بھی شریعت میں اتنی ہی تاکید ہے جتنا یہ اس مادی وجود کو بنانے اور سنوارنے کی. لیکن ایک فرق ہے، اس مادی وجود کو ہم بدل نہیں سکتے.
جس طرح اللہ نے پیدا کر دیا اس نے پیدا کر دیا ہے، ہم نے اسی پہ گزارا کرنا ہے۔ ہاں ہم نے اسے صاف ستھرا رکھنا ہے، اس کی پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے، لیکن جو اخلاقی وجود ہے اس کے بناؤ اور بگاڑ کے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ یہ اچھا ہوگا تو ہماری وجہ سے اچھا ہوگا، اور یہ برا ہوگا تو ہماری وجہ سے برا ہوگا۔ اور اگر یہ اچھا ہوگا تو اس دنیا میں بھی اس کا پھل اور صبر ہمیں ملے گا، اور آخرت میں بھی ملے گا، اور یہ برا ہوگا تو اس دنیا میں بھی نتائج ہم بھگتیں گے اور آخرت میں۔ لہذا آج اس رمضان میں سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اس اخلاقی وجود کے بارے میں سوچنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اسے کیسے نکھارنا ہے اور کیسے سنوارنا ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا ہے، مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ میں تکمیل کروں اچھے اخلاق کی۔ تو جو اچھے اخلاق ہیں یہ انسان کا تعارف ہے، یہ انسان کا وجود ہے، یہ انسان کی شخصیت ہے، اور اس اخلاقی وجود کا سب سے پہلا مظہر تو صدق ہے، سچائی ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنا سچ بولتے ہیں اور ہمارے اندر کتنی سچائی ہے۔ ایک مسلمان، اس کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ بولے، منع کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ یہاں تک کہ یعنی یہ تربیت ہے۔ کسی بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مدرسے میں پڑھتے تھے اور استاد نے انہیں جملہ سکھایا ضرب زید، زید نے مارا۔ تو انہوں نے استاد سے پوچھا کیا واقعی زید نے مارا؟ تو انہوں نے کہا یہ تو جملہ میں تمہیں سکھا رہا ہوں، زید نے مارا۔ تو کہا یہ تو جھوٹ ہے، ایک چیز واقع نہیں ہوئی تو میں اسے کیسے لکھوں، میں اس جملے کو کیسے بیان کروں؟ اتنی احتیاط۔ تو جو سچائی ہے یہ انسانی شخصیت کا پہلا وصف ہے، اس کی اخلاق کا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی، یہ جو سچائی ہے یہ انسان کو کامیاب کراتی، والکذب یہلک، اور یہ جھوٹ ہے یہ انسان کو ہلاکت کے راستے پر ڈال دیتا۔ سچائی کا جو مقابل ہے، اس کے جو متضاد ہے، اس کی جو مخالف ہے وہ جھوٹ ہے۔ آج ہم کمپیئر کریں تو کیا ہماری انفرادی زندگی میں سچائی کتنی ہے اور ہماری اجتماعی زندگی میں سچائی کتنی ہے، اور ہماری انفرادی زندگی میں جھوٹ اور فریب کتنا ہے اور ہماری اجتماعی زندگی میں جھوٹ اور فریب کتنا ہے، اور ہم سے جھوٹ اور فریب کتنا نشر ہو رہا ہے اور ہم سے سچائی کتنی نشر ہو رہی ہے، اس کا ایک میزان بنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک انسان سچائی پہ قائم رہتا ہے اور سچ بولتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سچوں میں لکھ لیا جاتا ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو ڈٹرمن کرنا ہے کہ ہم اللہ کے میزان میں سچوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا جھوٹوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کا امتحان پھر قدم قدم پر ہے، اس کا امتحان پھر صبح اور شام ہے، اس کا امتحان پھر گھڑی گھڑی ہے، اور پھر ہم کیا خود اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو سچائی کی تعلیم دے رہے ہیں یا جھوٹ کی تعلیم دے رہے ہیں؟ تو آپ غور کریں گے تو ہماری روزمرہ زندگی میں ہم نے بہت سارے جھوٹ خواہ مخواہ شامل کر لیے۔ ٹیلی فون پر بات کر رہے ہیں نا، اور کوئی پوچھے کہاں ہو تو غلط جگہ بتاتے ہیں۔ حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اسے جھوٹ سمجھتے نہیں۔ کوئی گھر آ جائے، بیل دبائے تو بچے سے کہتے جاؤ، اسے کہہ دو کہ ابو گھر پر نہیں ہے۔ اب یہ چھوٹا سا جھوٹ ہے لیکن ہم جھوٹوں میں شامل ہو رہے ہیں اور تربیت بھی کر رہے ہیں اپنی اولاد کی کہ یہ جھوٹ بول لو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور عدالتوں میں ہمارے جھوٹ ہے، اور گواہیوں میں ہمارے جھوٹ ہے، ڈاکومنٹس میں ہمارے جھوٹ ہے،
تو اس جھوٹ سے ہمیں حد الامکان بچنا. بعض جگہ تو انسان چلے پھنس جاتا ہے، لیگل کوئی ایسی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کا میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن جہاں تک بچ سکتا ہے اسے اس جھوٹ سے بچنا چاہیے، اور اپنے آپ کو اور کسی اور کے لیے تو بالکل بھی نہیں بولنا چاہیے. آپ کو بہت اچھا دوست ہوگا اور آئے گا اور کہیں گے یار مجھے جھوٹا سرٹیفکیٹ بنا دو، مجھے جھوٹی سند بنا دو، مجھے جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا دو، اور اس کو وہ برائی نہیں سمجھیں گے، اور فائدہ ان کا ہوگا، اور جھوٹ آپ سے بلوا کر آپ کو جھوٹوں میں شامل کر دیں گے اللہ کے ہاں. تو کیا اس رمضان میں ہمیں اس کا غور اور فکر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، اور اس میں یہ طے کریں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا. بعض اوقات انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ سچ بولے اللہ اس کے لیے نجات کے راستے کھول دیتے ہیں، اللہ اس کے لیے کامیابی کے راستے کھول دیتے ہیں. اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. ایک دلدل میں انسان پھنس جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. اسی طرح ہمارے اخلاقی وجود میں ہماری یہ جو گفتگو ہے، ہماری زبان ہے، اس کا بھی ایک بڑا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت. اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ آپ نے فرمایا کہ جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور جو ایمان لاتا ہے آخرت کے دن پر، اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے بھلی بات نکالے ورنہ چپ رہے. ہماری زبان چلتی رہتی ہے، بغیر بریکوں کے چلتی رہتی ہے، 24 گھنٹے چلتی رہتی ہے. کبھی مذاق میں چلتی ہے، کبھی ہنسی میں چلتی ہے، اور اس میں غیبت بھی شامل ہو جاتی ہے، اس میں جھوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے، اس میں افتراء بھی شامل ہو جاتا ہے، اس میں تفاخر بھی شامل ہو جاتا ہے. اور اسی زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں، اس لیے کہ وہ اپنی زبان سے کوئی چیز ہلکی سمجھ کر بات کر رہے ہوں گے اور وہ بہت بڑی ہوگی. اپنی زبان سے کسی کی عزت کو تار تار کر رہے ہوں گے، اپنی زبان سے کسی کو نقصان پہنچا رہے ہوں گے، کسی کی دل آزاری کر رہے ہوں گے. اچھا آپ کو اور مجھے احساس نہیں ہوگا، لیکن ہمارے زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ وہ تیر بن کر کسی کے دل میں لگ رہا ہو. اور یہ واقعہ تو میں آپ کو سنا چکا ہوں، پھر دوہرا دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی گئی کہ 2 خواتین ہیں، روزے سے ہیں، اور عصر کے وقت یعنی افطار کو تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی. تو آپ چونکہ نبی تھے، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ کو بہت ساری باتیں بتاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ بھجوایا کہ اس میں قے کرو. جب انہوں نے اس میں قے کی تو گوشت کی بوٹیاں نکلی اس میں سے. فرمایا وہ غیبت ہے جو تم کر رہی تھی، گویا مردہ بھائی کا گوشت کھا رہی تھی. روزے سے ہیں اور غیبت کر رہے ہیں، روزے سے ہیں اور بہتان لگا رہے ہیں، روزے سے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، تو کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں. تو ہمارے اخلاقی وجود کا جو حصہ ہے ہماری گفتگو اور ہماری بات، اس لیے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے حسن والی بات کیا کرو، خوبصورتی والی بات کیا کرو. اچھا، اور اس میں جو ہمارے قریب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو مزید اس میں نکھار آنا چاہیے. یہ جو ہمارے والدین ہیں نا، اور خاص طور پر جب وہ بڑھاپے کی سٹیج پر آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے ہمیں پابند کرتا ہے. فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کی جائے گی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی اس نے اسی طرح
تم پر لازم کر دیا ہے جس طرح اپنی توحید تم پر لازم کی ہے. جس طرح اللہ کو اپنے ساتھ کوئی شریک یہ پسند نہیں ہے اور اس کو معاف نہیں کرے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اپنے والدین کے ساتھ اولاد کی طرف سے بدسلوکی بھی منظور نہیں ہے. ایکول سٹیٹس دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. وبالوالدین احسانا اما يبلغنك عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. اگر وہ بڑھاپے میں تیرے پاس آ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو. یہ اف کہنا ناراضگی کا ہلکا ترین اظہار ہے. تو والدین کی موجودگی میں تمہیں ان کے سامنے ناراضگی کا یہ ہلکا ترین اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے. اور کیا فرمایا؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. کریم کیا کس کو کہتے ہیں؟ کرم کہتے ہیں انگور کو. انگور میں مٹھاس ہوتی ہے تو فرمایا کہ ان کے ساتھ میٹھا بولا کرو. تمہاری گفتگو ان کے دل میں ٹھنڈک ڈالنے والی ہو. تمہاری گفتگو ان کے زخموں پر مرہم رکھنے والی ہو. وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور اپنے کندھوں کو ان کے لیے جھکا کر رکھو. اس کا مطلب یہ ہے ہر وقت ان کے لیے تیار رہا کرو. ایٹ دیئر ڈسپوزل. وہ بلائیں تو انہیں انتظار نہ کرنا پڑے. تمہارے کندھے حاضر ہوں. وہ آوازیں دیتے رہیں اور تمہیں خبر ہی نہ ہو، اپنے کاموں میں مصروف ہو. انہیں واش روم جانا ہو، انہیں پانی پینا ہو، انہیں کھانا کھانا ہو، انہیں کہیں باہر جانا ہو، اور وہ گھنٹہ گھنٹہ انتظار کریں. اللہ فرمایا نہیں، وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھو. ان کے سامنے کھڑے مستعد رہو. من الرحمہ، رحمت کے ساتھ. پیشانی پہ تیوریاں چڑھا کر نہیں، بیزاری سے نہیں. اور یہ سب کرنے کے بعد حق ادا نہیں کر سکتے تو دعا کیا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے اللہ تو ان پر ایسا رحم فرما جیسے میں چھوٹا تھا تو یہ مجھ پر رحم کرتے تھے. کیا مطلب ہے؟ ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ کی خواہش تھی میری کہ وہ حج کریں. بوڑھی تھی، بزرگ تھی، چل نہیں سکتی تھی. میں نے مدینہ سے انہیں پیٹھ پر لادا، مکہ تک لے کر گیا، پیدل چلنے نہیں دیا. پھر وہاں پیٹھ پر ہی انہیں طواف کرایا، پیٹھ پر ہی صفا مروہ کی سعی کرائی. پھر مینا، مزدلفہ، عرفات، یہ سارا چکر بھی پیٹھ پر. پھر واپس بھی اسی حال میں لے کے آیا. تو کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، جب تم چھوٹے تھے تو اس سے زیادہ گود میں سیر انہوں نے تمہیں کرائی. کبھی کندھے پہ بٹھانا، کہیں گود میں اٹھانا، اور تمہیں لیے پھرنا. اور تم بیمار ہو جاؤ تو ساری رات جاگنا. وہ یہ ساری خدمتیں تمہاری کرتی رہی ہیں. لیکن ایک فرق ہے، خدمت تم نے بھی کی ہے، خدمت انہوں نے بھی کی ہے. لیکن ایک فرق ہے کہ وہ تمہاری زندگی کی دعا مانگتی تھی کہ اللہ میرے اس بچے کو زندگی دے. اور تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ یہ کب تیرے سپرد ہوگی کہ میں ذمہ داری سے بری ذمہ ہو جاؤں. تو کیسے تم حق ادا کر سکتے؟ تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ سے دعا مانگا کرو. تو یہ اخلاقی وجود کا ایک حصہ ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں ہم ان کے ساتھ کیسے سلوک کر رہے ہیں، ہمارے جو اولاد ہے ہم اس کے ساتھ کیسے سلوک کر رہے ہیں، ہماری جو بیوی ہے ہم اس کے ساتھ کیسے سلوک کر رہے ہیں، ہمارے جو بہن بھائی ہیں ہم ان کے ساتھ کیسے سلوک کر رہے ہیں. کیا جب ہم گھر میں آتے ہیں تو لوگ ڈر جاتے ہیں کہ بس اب مصیبت آئی؟
یا ہم آئیں تو گھر والے خوش ہوں اور ان کی طبیعت میں فراخی آئے. تو اس بات کا جائزہ رمضان میں لینا چاہیے، اس لیے کہ رمضان صرف عبادات کا نام نہیں ہے، رمضان صرف روزے اور تراویح اور قیام اور افطار اور سحر کا نام نہیں ہے، یہ تزکیے کا نام ہے، یہ پاکیزگی کا ایک کورس ہے جو اللہ تعالی ہمیں کرانا چاہتا ہے. اور ہماری اخلاقی وجود میں اگر پاکیزگی آئے گی تو ہمیں فائدہ ہوگا، اللہ کے ہاں ہمارا مرتبہ بلند ہوگا. یہ وہ اخلاق ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے ہاں میرے اور آپ کے مرتبے کا تعین ہوگا. اسی طرح ہمارے دوست ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کیسے برتاؤ ہے. ہم ابھی دورہ قرآن کر رہے ہیں، قرآن ہمیں بتاتا ہے پڑوسیوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک پڑوسی وہ ہے جو ہمارا رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، ہماری اور اس کی دیوار اکٹھی ہے اور رشتہ بھی ہے، بھائی ہے، ماموں ہیں، چچا ہیں. جار ذی القربى، اللہ فرماتا ہے وہ پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار بھی ہے، اس پر دوہرا حق ہے، صلہ رحمی کا حق بھی ہے، پڑوس کا حق بھی ہے. اور وہ پڑوسی بھوکا ہو اور آپ کے ہاں جو ہے وہ دسترخوان سجے ہوئے ہوں تو پھر اس روزے اور اس افطار کا کوئی یہ اس چھت سے بھی اوپر نہیں جائے گی. یعنی کسی کے ذہن میں نہ رہے کہ بس میں نے تو روزہ رکھ لیا، میں نے تو افطار کر لیا اور پڑوسی اور جو رشتہ دار ہے وہ بھوکا ہے. اور پھر وہ پڑوسی جو پڑوسی ہے، رشتہ دار نہیں لیکن آپ کے پہلو میں اس کا گھر ہے، اس کا بھی حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے پڑوس کے اتنے حقوق بتائے کہ مجھے خیال گزرا کہ اب اسے وراثت میں شریک کر دیا جائے. اور پڑوسی وہ بھی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس بیٹھا ہے، صاحب بالجنب، مسجد میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، آفس میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، گاڑی میں سفر میں بس میں سفر کرتے ہوئے آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے. اللہ فرماتا ہے اس کا بھی خیال رکھو، اسے بھی تم سے کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، کوئی شر تم سے نہیں پہنچنا چاہیے. یہاں تک کہ فرمایا کہ جو شخص مسجد میں آئے نا اور دیر سے آئے تو لوگوں کے کندھوں کو پھلانگتا ہوا آگے نہ جائے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے. اور آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فافسحوا، جب تمہیں کہا جائے مجلس میں وسعت پیدا کرو تو وسعت پیدا کر دیا کرو، شکر جایا کرو، دوسرے کے لیے جگہ چھوڑ دیا کرو. یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کر دے. کتنا خیال ہے ایک دوسرے مسلمان کا کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے آپ کی وجہ سے، ایذا نہ پہنچے آپ کی وجہ سے. راستوں کو صاف کرنا، اب تو اللہ معاف کرے، یعنی یہ جو راستہ ہے یہ تو سب کا اجتماعی ایک اس پر حق ہے. اور ہم اپنے گھر کی حدود سے باہر اگر اس کو راستوں کو بند کر دیں اور گزرنے والوں کے لیے محال کر دیں اور پھر سمجھیں کہ ہم بے شک نماز پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو اگر ہمارے پڑوس والے اور ہمارے راستہ گزرنے والے ہماری وجہ سے تنگ ہیں تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کل ہمارے یہ سارے اعمال ان کے ہاتھ میں چلے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ تمہیں پتہ ہے غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہماری نظر میں تو غریب وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو. آپ نے فرمایا نہیں، وہ غریب نہیں ہے. غریب وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اور اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، اس کے پاس روزے بھی ہوں گے، حج عمرے سب کچھ ہوگا، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے. پھر ایک شخص آئے گا کہے گا اس نے میرا حق مارا تو اس کے نیک اعمال میں سے اس کو دے دیا جائے. دوسرا آئے گا کہ اس نے مجھے تنگ کیا
تو اس کے نیک اعمال میں سے اسے دے دیا جائے گا۔ تیسرا آئے گا کہ اس نے میرا فلاں مجھے نقصان پہنچایا، تو اس کے نیک اعمال میں سے اسے دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن دعوے دار ابھی باقی ہوں گے، تو پھر ان کے گناہ اس کے ذمے ڈلنے شروع ہو جائیں گے۔ تو باوجود نماز پڑھنے کے اور باوجود روزہ رکھنے کے اور باوجود حج کرنے کے جہنم میں چلا جائے گا، اس لیے کہ لوگوں کو ستایا تھا، ان کے حقوق مارے تھے، غصب کیے تھے، ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ چیز ہے جو رمضان سے پہلے ہمیں اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور یاد رکھیے کہ یہ چیزیں بغیر صرف توبہ اور استغفار سے حل ہونے والی نہیں ہیں۔ ایک شخص نے کسی کا مال کھا لیا اور کہے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ لوٹائے گا نہیں۔ بہن کا حصہ نہیں دیا وراثت میں اور کہ اللہ معاف کر دے، یا بہن کے پاس جا کے کہے کہ بہن معاف کر دو، ہو سکتا ہے بہن منہ دے کے معاف کر دے لیکن اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ معاف اس طرح ہوتا بھی نہیں ہے، فقہاء اس میں یہ کہتے ہیں کہ بہن کا جو حصہ آپ کے پاس بنتا ہے وہ اس کے حوالے کر دو، اگر وہ پیسے ہیں تو پیسے، زمین ہے تو زمین، پھر دیکھو تمہیں معاف کرتی ہے کہ نہیں۔ لیکن تمہارے پاس ہو اور اسے کہو کہ معاف کر دے تو وہ اور بات ہے۔ تو جو اس کا حصہ ہے اسے اسے اس کے حوالے کرو، پھر اگر اس میں سے کچھ تمہیں واپس کرتی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ دے گی نہیں۔ پھر کس کا دماغ خراب ہے کہ وہ پھر اپنی کوئی چیز واپس کرتا ہے کسی کی؟ لیکن یہ بہت بڑی معاشرتی بیماری ہے اور ہمارے اخلاقی وجود کا ایک نقص ہے کہ ہم بہنوں کا حصہ بھی کھا جاتے ہیں۔ ہماری جو ازواج ہیں، دیکھیں یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے، ایک شخص نے نکاح کیا ہے، خاتون کو گھر لے کے آیا ہے، تو اس کا جو مہر ہے یہ اس کی ادائیگی واجب ہے، لازم ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اس کی فکر ہی نہیں ہوگی، پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ اچھا، جوش میں آ کر لاکھوں روپے مہر لکھوایا ہوگا، جوش میں آ کر کئی تولہ سونا لکھوایا ہوگا، دے نہیں رہے ہوں گے، تو اپنے اوپر گناہ لازم کر رہے ہیں۔ اور اگر مر جائیں گے تو یہ ان کے ذمہ قرضہ ہے جو ان کی وراثت سے دیا جانا ہے، اور نہیں دیں گے تو اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی۔ لیکن ان حقوق کے بارے میں ہمارے کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، کوئی تربیت نہیں ہے۔ تو رمضان تزکیے کا مہینہ ہے، رمضان تطہیر کا، پاکیزگی کا مہینہ ہے، اور اس تزکیے اور تطہیر اور پاکیزگی کا سلسلہ اپنے اخلاقی وجود سے شروع کریں۔ طے کریں کہ اب انشاءاللہ ہماری زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا، ہمارے پاس جو امانت ہے ہم اس میں خیانت نہیں کریں گے، ہمارے پاس جو لوگوں سے ہم بات کریں گے تو ان کا دل نہیں دکھائیں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی پہ بہتان نہیں لگائیں گے، کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے، کسی کا تمسخر نہیں اڑائیں گے، اپنی زبان کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں گے، اور جو ہم پر جس کا حق ہے وہ اس کو ادا کریں گے، پڑوسیوں کے حق ادا کریں گے، والدین کے حقوق ادا کریں گے، اور جو ہم سے راضی ہے اسے راضی، ناراض ہے اسے راضی کریں گے۔ یہ جو شب برات ہے نا، 15 شعبان 14 اور 15 کی درمیانی رات، احادیث میں اس کی کچھ فضائل آئیں، تو اس میں سے ایک حدیث بڑی چونکا دینے والی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ گناہوں کو کثرت سے معاف کرتا ہے سوائے اس شخص کے جس کے دل میں کینہ اور کدورت ہے۔ ایک شخص کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ ہے، غصہ ہے، کدورت ہے، حسد ہے، بغض ہے، تو بے شک ساری رات کھڑا رہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب تم قیامت کے دن آؤ گے تو اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کو معاف کرے گا جو صاف دل لے کر، صاف ستھرا قلب سلیم لے کر اس کے پاس آئیں گے۔ اور وہ قلب سلیم کیا ہے؟ جس میں کسی کے لیے کدورت نہ ہو، جس میں کسی کے لیے حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، جو بالکل صاف ہو۔ لہذا رمضان کے آنے سے پہلے یہ غصے، یہ کدورتیں، یہ بغض، یہ حسد، یہ ناراضگیاں ختم کریں،
چاہے نفس پر بھاری کیوں نہ ہو، آگے بڑھیں، والدین کے پاس جائیں، ان سے کہیں کہ ہمیں معاف کریں اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے حقوق ادا کریں۔ بہن بھائیوں کے پاس جائیں، انہیں کہیں ہمیں معاف کریں اور آئندہ بہت اچھے طریقے سے رہیں گے۔ پڑوسیوں سے اچھے تعلقات بنائیں، آپ دیکھیں گے اس رمضان کا مزہ دوبالا ہو جائے گا، اس رمضان میں آپ کو کی کیفیت اور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک روحانی سرور عطا کرے گا اس رمضان المبارک میں، اگر اس طریقے سے اپنی پاکیزگی انسان نے شروع کر دی، جیسے کہ قرآن اور حدیث میں ایک پاکیزہ اخلاقی وجود کی بات آتی ہے۔ لہذا رمضان کے فضائل اپنی جگہ ہیں، ان سب کو ہمارے اپنے ذہنوں میں مستحضر رکھنا چاہیے۔ اس میں افطار کے فضائل بھی ہیں، سحر کے فضائل بھی ہیں، صدقات خیرات کے بھی ہیں، نوافل کے بھی ہیں، تہجد کے بھی ہیں، تراویح کے بھی ہیں، فرض نمازوں کی بھی ہیں، نوافل کے بھی ہیں، وہ سارے ذہن میں رکھنے چاہیے۔ لیکن اگر ہمارا وجود گندا ہوگا تو ہم اس سے مستفید نہیں ہو سکیں۔ آپ کے پاس دو چوائسز ہوں، ایک چوائس ہو کہ آپ خوشبو لگائیں اور دوسرا چوائس ہو کہ کپڑے دھوئیں۔ تو پہلا کام آپ کون سا کریں گے؟ آپ اپنے کپڑے دھوئیں گے، اس کے بعد پھر خوشبو کا فائدہ ہے۔ لیکن میلے گندے بدبودار کپڑوں پر آپ خوشبو لگائیں، فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنے اخلاقی وجود کو دھوئیں، صاف کریں، استغفار کے ذریعے معاملات کو سیدھا کر کے، ناراض لوگوں کو راضی کر کے، اس کے بعد عبادت کی خوشبو لگائیں گے، دور دور تک جائے، چمکتا دمکتا ایک آپ کا کردار پورے معاشرے کے سامنے آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس رمضان سے پہلے اپنے آپ کو اپنا تزکیہ کرنے کی، تطہیر کرنے کی، اپنے آپ کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔